وہ کیوں؟ بابے دی آف شور مجھا پھڑیاں گئی ہیں آف شور؟ جی بابے دا بزنس باہر بہت ہے. اچھا ہاں جی وہ نام بابا جی دا بھی آ گیا. کیوں بابا جی حقیقت ہے یہ؟ نہیں بچہ طبیعت ذرا بابے دی بوجھل جئی ہے. یہ کیا بات کی آپ نے؟ بابا نے بکواس کی تھی. اصل تو جی بابا جی اندروں اندروں بوجھل کیوں نے جی؟ ہاں جی کیا وجہ کیا ہے؟ بابا جی منگنی کر رہے ہیں اپنی منگنی؟ اور اپنے سنڈے دی کرنی سی. اپنی منگنی کر رہے ہیں بابا جی. کڑی بابے نو بہت پیار کر دی ہے. اس نے بابا جی کو دیکھا نہیں؟ نہیں جی. کیوں؟ انی ہے نا. بہت پیاری بچی ہے, خوبصورت ہے گی, لیکن وہ گھر دے نہیں مان رہے. کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بابے نو ویکھ لیا. لیکن بچی جڑی ہے نا وہ کہندی جی میں بابے نال ویاہ کرنا ورنہ میں اپنی جان دے دیاں گی. ہائے ایس جمعے بابا جی دی منگنی ہوئی ہے جی. واہ واہ واہ. کی رونقاں سن جناب اتھے. کیا رونقیں تھی؟ بابا جی بوسکی دا سوٹ پایا سی. بوسکی کا؟ ہاں جی. اف. اندازہ کرو کنی بوسکی لگی ہونی. 2 گھوڑا بوسکی جناب. نہیں بابے نو 30 گھوڑا بوسکی پائی. سر ویسے اس عمر میں منگنی نہیں ہوتی. اور کیا ہوتا ہے؟ سر کل ہوتے ہیں. بابے دے سوہرے نے شرط رکھی کہ بابا ایتھے ڈانس کرے, نچے. بابا اٹھیا نچیا. بابے نے جھومر پائے جناب. آہا تسی تے سمجھے جھومر نو. ہاں جی. سر تسی کدی جھومر پایا؟ ہاں جی بہت بچپن میں. بہت بچپن میں. ذرا ایک ادھر سٹیپ کر کے دو. بس بابا گھومے, بابے نے اتنا تیز گھومے ہیں بھئی پکھا کی گھومدا ہے. واہ واہ. بابا ڈگیا کڑی دی نانی دے اوتے. اما ہوری فوت ہو گئے. منگنی جناب اوتھے رک گئی. مائی دا جنازہ لے کے گیا اوتھے قبرستان. اونوں قبر چ لایا ہے. بس دعا دے دوران اتنے بابے نو دھکا بجا. یہ پھر نانی تے ڈگ پیا. نانی اٹھ کے بہ گئی. وہ سارے ڈر کے دوڑ گئے. کڑی دا نانا دوروں بابے نو کہی جائے اوئے ایک بار پھر ڈگ اٹھ پئی ہوں. نانا پھر غم نہ فوت ہو گیا سر. کیوں؟ نانی بچ جو گئی سی. یہ سارے پھر گھر چلے گئے. پھر منگنی ہو گئی. کس کی؟ بابے دی تے نانی دی. یہ سزا دے طور تے ہوئی ہے. یہ ہن اس لیے افسودہ نے. اچھا لگتا ہے آج ان کے پاس مخبری کوئی نہیں ہے. شوم شک پرک پرک پرک. بابے نو کدی زندگی چ چیلنج نہیں کرنا بچہ کہ بابے کول مخبری نہیں ہے. بابا اپنا سب کچھ لٹا دے گا. آج بڑی بڑی اعلیٰ مخبری بابے کول. جی. راول پنڈی میٹرو میں پہلے تو تم لوگوں نے سیدھی سیدھی کرپشن کے قصے سن رکھے ہیں. ہاں جی. اس دفعہ نیب نے انتہائی عجیب و غریب کرپشن پکڑی ہے جس پہ میرا بھی دھیان نہیں گیا بچہ. حالانکہ تمہیں پتہ ہے بابا کیڈا خبیث ہے. انہوں نے نہیں سمجھ لگی بابا جی نے بھی. میٹرو ٹریک بنانے میں بجلی کی جتنی بھی چیزیں لگائی گئی اور اکھاڑی گئی سب کی سب میں کرپشن کی گئی. بچہ کیسے؟ بچہ یہ جتنی تاریں, جتنے کھمبے, جتنے ٹرانسفارمر اکھاڑے گئے سب کے سب سرکاری گودام میں نہیں گئے. یعنی رستے میں ہی؟ ہاں جی وہ کوٹ پر لے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور نیب نے یہ نئی فائل کھول دی ہے بچہ جس میں 2 سیاسی اور 1 سرکاری ڈائریکٹر ہے. بچہ سیاسی لوگ تو بچ جائیں گے لیکن اس ڈائریکٹر کی بلی چڑھ جائے گی. بلی کیا چڑھے گی؟ اگر یہ انوالوڈ ہے تو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن میں انٹرسٹڈ ہوں سیاسی شخصیت کون سی ہے. اے میٹر تو جنی کرپشن ہوئی نا ایک کو سیاسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے. اے دوسری پتہ نہیں گھروں کٹ کے لے آیا ہے. کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ کھمبے, تاریں, موٹریں, ٹرانسفارمر, یعنی کیسی اندھیر نگری ہے کہ کوئی انتہائی 3rd کلاس پسماندہ سا ملک بھی ہو, افریقہ کا کوئی ملک ہو, وہاں بھی پوچھ پرتیت ضرور ہوتی ہے. بھائی یہ تم نے سرکاری تار نکالی ہے پرانی, اس میں کاپر ہے, یہ بک جائے گی. یہ پرانے ٹرانسفارمرز ہیں, ان میں سے کئی نئے بھی ہیں, ان کا کوئی حساب کتاب تو دو. اس کو کہتے ہیں اندھیر نگری. ان پیسوں سے گجرات میں مربے خریدے گئے ہیں بچہ. واہ 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 واہ. شکر ہے مربے پناما نہیں خریدے گئے. یہ پناما کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ ہر بندہ ایک تذکرہ کر رہا ہے. سبزی والا پناما دی گل کر رہا ہے, کلفیاں پناما دی گل کر رہا ہے. میں تے لگتا ہے پناما صبح بنو اس ملک دا. اچھا یہ اسکیم ہے کتنا تقریباً؟ 1 ارب روپیہ صافی انوالڈ ہے اس میں. بابا جی اتنے خرباں دی کرپشن ہو رہی, تسی 1 ارب نو رو رہے ہو. نہیں اس میں جو والیوم ہے کرپشن کا وہ میٹر نہیں کر رہا, جو انداز ہے, جو لائن اڈاپٹ کی گئی ہے, طریقہ واردات سر, جو طریقہ واردات ہے, اور جو ہماری بے حسی ہے, ہماری لا علمی, بے خبری, بے نیازی ہے. یعنی کیسے بے نیاز ہیں ہم کہ فقرے ہیں اور پھر بھی اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. لو بچہ اب خربوں کی کرپشن بھی سن لو. یہ ہوئی نا بات. آج بابا بہت موڈ میں ہے. اے نانی دیاں برکتاں نے.
یہ جو شریف فیملی کی سمندر پار احساسوں کی بات ہو رہی ہے بچہ جی اس کے پیچھے ایک اہم شخصیت کا نام آتا ہے یعنی آف شور ایسٹس ہیں جو شریف فیملی آف شور ایسٹس اس والد صاحب تے اعتبار نہیں یار میرے بھائی جان ہیں بابا جی بزت کرا کے بعد میرے بھائی میں نے کب عزت کروایا آپ کو وہ دلی تو آپ کافی ہیں یہی تمہارے شاگرد ہے میرا شگرد لیکن حرکتیں دیاں سالیاں والیاں لیکن بھائی نے سی آگے بھائی نے انجا کر بھائی نے لیکن میری بڑے بھائی نے تو بڑی جی بابا جی واشنگٹن ڈی سی میں ایک 82 سالہ بابا جی ہیں بابا جی یعنی نجومی ہیں کوئی پہلے جگتاں کر لو نہیں میرا مطلب ہے تم بابا جی نہیں ہو ہمارے او بھائی میرے انہیں انہوں نے اس کام تے لایا ہے واہ 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 82 سالہ بزرگ اور ہیں کون یہ صاحب 50 سال پہلے یہ شخص پاکستان امبیسی میں ایک معمولی سا کلرک ہوا کرتا تھا اچھا جی پھر وہ کیسے انوالوڈ ہے 1968 میں بڑے میاں صاحب نے اسے پارٹنر بنایا تھا اپنے بزنس میں بڑے میاں صاحب یعنی میاں نواز شریف نے انہوں تو بھی بڑے اچھا جی پھر اسے بنا کے دی انہوں نے ایک شپنگ کمپنی ٹھیک جس میں ان لوگوں نے اپنا حصہ رکھا بچہ تو اس میں کیا غلط بات ہے یہ جرم ہے کیا اور یہ سارا منافع اس شخص کے پاس جمع کرواتے رہے بچہ یہ جو بابا جی ہیں بابا جی جی اچھا جی پھر جب ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی فیکٹریوں کو نیشنلائز کیا ہاں جی اس کے بعد انہوں نے اسی بندے سے پیسے لے کے یو اے ای میں اپنی فاؤنڈری لگائی واہ 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 تو یہ جو کہتے ہیں کہ جب ہماری فاؤنڈری چھن گئی تو ہم بے روزگار ہو گئے تھے کوئی بے روزگار نہیں سی ہوئے دڑا دھڑ پیسہ آ رہا سی تے باہر جا رہا سی واہ 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 سر یو اے والی فاؤنڈری کا تو بہت لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے واقعی اس کا کبھی تذکرہ سنا نہیں تے اے احساس نے یہ سنیا سی بڑے تسی صافی بن دے ہو باخبر ہر خبر پر نظر اچھا بابا جی آپ لیکچر نہ دینا شروع کر دیا کریں اچھا میں چیلا اے بابا انی دا آپ بھی ہمارے لیے بابا جی ہیں 1969 میں بڑے میاں صاحب نے اس بندے کو اپنا فرنٹ مین بنایا بچہ تو ہمیں اس گل دا پتہ ہے جو زیول حق نے آ کے انہوں نے اتفاق فاؤنڈری واپس کیتی آئی ہاں جی نال پیسے بھی دیتے ہیں 50 کروڑ روپیہ اوئے ہوئے ہوئے ہن اوئے ہوئے نہیں پوچھو کیوں دیتا سی کیوں دیا تھا انہوں چلان واسطے ویسے اصولی طور پر میاں صاحب اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے باتیں تو آپ کو ایک دفعہ ان کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے یا کوئی کلیریفیکیشن دے اور خود آ کے دیں ہمارے شو میں آئیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یہ سیگمنٹ آپ کے لیے مختص کرنے کو تیار ہیں آئیے اور اپنا موقف پیش کیجیے پھر اسی شپنگ کمپنی کو ضیاء دور میں امریکی گندم کے ٹھیکے لے کے دیے گئے بچہ یعنی گندم کی ترسیل کے لیے نہیں گندم اگان لئی تو پتہ نہیں کنے اینکر بنایا تو دوبا لگا ہے جی لبنان مصر آسٹریلیا پاکستان یعنی گندم کی یہ ساری ٹریفکنگ اسی شپنگ کمپنی کے ذریعے ہوتی رہی اس کا پروفٹ کدھر ہے جناب اے اس بابے نہیں اس بابے نے پوچھو واشنگٹن میں ہے جو ہاں جی اچھا جناب اس بابے کا نام بھی بتائیے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا بابا ساری زندگی یہ نہیں دسے گا کیا وجہ کیا ہے کیوں نہیں بتائے گا اوے دسی نہیں گل میں تنوں انسان بن جا میں تنوں آخری دفعہ کہہ رہی میں تنوں داتے ہیں بس اتنے 82 سال ایک بابا ہے واشنگٹن کے شیخ صاحب نے بڑے مشہور نے جا کے انہوں کو رہندے بھی نہیں شیخ صاحب واشنگٹن کے ایک شیخ ہے ہو سکتا ہے پچھو اوباما بھی شیخ نکلے اوباما نے اتنے شیخاں جی پھپھی بھی آئی ہے اور سر یقین کرو کینیا سے بڑے شیخ نے جتوں آیا ہے کینیا کی چائے مشہور ہے ویسے شیخ بھی مشہور نے ویسے 1980 کی دہائی میں اوباما کی والدہ پاکستان میں تعینات رہی ہیں گجرانوالہ میں ان کی پوسٹنگ تھی سر نیب تحصیلدار سر یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں کام کرتی تھی اور اوباما اسی حوالے سے یہاں پر آ کے کچھ دن رہ کے گئے اچھا جی وہ بابے کی طرف جاتے ہیں واپس واشنگٹن والا 82 سالہ بابا کوئی شیخ صاحب ہیں کون ہے اے شیخ صاحب دی ایک ٹیکسٹائل تے 2 شوگر ملا سن واشنگٹن میں نہیں یہ تھے جناب پاکستان سے بعد اپنے بانجن دیتی ہیں سن وہ کیوں سر رئیس آدمی آئی اربا ڈالر تو مشورے دینا سی شریفہ نو اچھا جی ان شیخ صاحب کا نام بتا دیجئے پلیز اے بابا نہیں دسے گا تو بابے سے پوچھتا کون ہے میں ایک معزز آدمی سے پوچھ رہا ہوں 2 نہ تو دستے ہیں ایک شیخ تے 82 سالہ بابا تیسرا آپ بھی کوئی گیڑ لاؤ اچھا جناب کامیڈی اپنی جگہ پر یہ باتیں اس قدر لرزہ خیز ہیں اس قدر سنجیدہ ہیں کہ ایک گزارش ہمیں ہر صورت کرنی پڑے گی نیب کو
یا ان اداروں کو جو تحقیقات کر رہی ہیں کہ شیخ صاحب کو ضرور بلایا جائے, انہیں دعوت دی جائے, سرکاری خرچ پر بلایا جائے, ان سے پوچھا ضرور جائے جناب آپ کی ایویڈنس, آپ کی شہادت کی ضرورت ہے. اگر آج آپ شہادت دیں گے, گواہی دیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, تو یہ قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی احسان مند رہے گی. خواتین حضرات we'll take a break. Welcome back. خواتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ اور پہلا لفظ ہے شیش ناگ. بڑی دیر بعد صاف ہوا ہے. یہ شیش ناگ نہیں ہے, ہاں جی یہ پکوڑا ناک ہے. یہ ہے سیس ناگ. ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو سر, میں کئی دفعہ سنے ہیں. لگتا سپ پینچر ہوا ہے. سیس کہتے ہیں سنسکرت میں راجا کو, بادشاہ کو. تو یہ سانپوں کا راجا ہے کیونکہ اس کے سر پر کراؤن ہے, تاج ہوتا ہے. یہ سی کرن تو علاوہ کی کرتا ہے جی؟ یہ خود سیسی نہیں کرتا, جس کو کاٹتا ہے نا وہ سیسی کرتا ہے. ناگ میں اور کوبرا میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں نا ناگ, یہ کوبرا ہوتا ہے جی. ہر کوبرا ناگ ہوتا ہے لیکن ہر ناگ کوبرا نہیں ہوتا. اچھا جو تو سپ سامنے آ جائے نا, یہ نہیں سمجھ آتی کہ انہوں پوچھنا ہے کہ بھائی جان تسی سیس ناگ ہو یا کوبرا ہو. کوبرا ہے نا وہ کراؤن والے, پھن والے ہر سانپ کو کہتے ہیں. براؤن کوبرا بھی ہوتا ہے, وائٹ کوبرا بھی ہوتا ہے, گرین کوبرا بھی ہوتا ہے. صرف بلیک کوبرا کو آپ ناگ کہیں گے. ہاں جی انہیں کہنے دیتا تھے. پھر ہے ایک لفظ حکیم. حکیم سپ موقع اچھا یہ اچھی گل ہے, سپ تو بعد حکیم فوراً آ گیا. اچھا یہ حکیم کا غلط استعمال ہے. حکیم وہ نہیں ہوتا جو علاج کرے, یا حکیم دا غلط استعمال ہے یا دی دوائی دا غلط استعمال ہے؟ دوائی کا, علاج معالجے کا حکیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حکیم کی ویلڈر نو کہتے ہیں سر. اچھا جی ہن کی کہنا حکیم صاحب نو؟ حکیم کا تعلق عقل و خرد سے ہے, علم و فضل سے ہے. جنی ہن تانوں عقل ہے تانوں حکیم کہہ لیا کریے. میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور سعادت کیا ہوگی کہ مجھے آپ حکیم کہیں, لیکن میں اس کا اہل نہیں ہوں. حکیم جالنوس تھا, حکیم افلاطون تھا, حکیم سقراط تھا. یعنی سر اس کا منبع حکمت ہے. حکمت ہے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ طبیب ہے. ہوں دوائی حکیم کو لینی ہے یا طبیب کو؟ یا طبیب سے. تے جڑا میں پچھلے 15 دنوں کا کورس لے بیٹھا. تم نے کس چیز کا علاج کروانا؟ وہ سارے نو سائیکل وجی سی, ٹھیک ہونا چاہتا ہے. سائیکل نہیں, مینوں آڑو بجا. پھر تم قیامت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ حکیم صاحب نے بھی کیا سی. اچھا جی پھر ہے لفظ خزانہ. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ خزانہ نہیں ہے, خزانہ ہے. سر خزانہ ہے یا خزانہ, یہ کچھ ہے نا. یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں یہ وزیر خزانہ ہیں. میں بھی سوچ رہا تھا سر وہ شکلوں وزیر خزانہ نہیں رکھ دے, وزیر خزانہ لگ. اچھا جو ہے ہلکا جا وزیر خزانہ. پھر اس حوالے سے ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ خزانہ کا مطلب سمجھتے ہیں مال و دولت. یہ وہ کمرہ ہے جس میں مال و زر, ہیرے جواہرات رکھے جاتے ہیں. تو سر خزانے کے لیے کوئی اور لفظ ہے؟ کنز ہے اس کے لیے. کنز عربی میں ٹریجر کو کنز کہتے ہیں. بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر کی, کنز الایمان. اور لڑکیوں کے جو نام کنزا آپ کہتے ہیں, یہ کنزا ہے. کاف کے اوپر زبر ہے, زیر نہیں ہے. سر ہر خزانے دے کول سپ کیوں بیٹھا ہوندا ہے؟ یہ بات ایسی بنی ہوئی ہے کہ سانپ بیٹھا ہوا ہے جی خزانہ, وہ خزانہ تلاش کرتا ہے. یہ جو دفینے ہوا کرتے تھے نا گئے وقتوں میں, بینکس تو ہوتے نہیں تھے, چوروں ڈکیتوں اور اچکوں کا ڈر ہوتا تھا. لوگ پھر زمین کے نیچے دفنا دیا کرتے تھے یا بڑے بڑے تہ خانے بنا کر ان میں چھپا دیا کرتے تھے, اوپر سے اس کو لیول کر دیا کرتے تھے. تو سانپ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی بل میں نہیں جاتا, وہ کسی کی بل پہ قبضہ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس خدائی کا کوئی نظام نہیں ہے. سعود کو کیڑی کہی ہونی. یہ جو چوہے بلیں بناتے ہیں نا, جو چھوٹے چھوٹے دیگر جانور بل کھودتے ہیں, سانپ ان میں رہتا ہے. سانپ اپنے کو 4-5 چوہے رکھتا ہے ایز اے ملازم. کئی سانپ ہیں جن کا فیوریٹ فوڈ چوہا ہوتا ہے. اور خدائی کرا کے انہوں کھا لیتے ہیں بھائی. سر خزانے والی گل تے وچ ہی رہ گئی جی. جی خزانے کے حوالے سے پھر دولت کا تذکرہ آتا ہے. دولت کا بھی ہم غلط استعمال کرتے ہیں. واقعی سر دولت کا تو غلط استعمال ہی ہوتا ہے. میں
लफ्ज दौलत की बात कर रहा हूं। दौलत का अच्छा इस्तेमाल भी होता है। यहां लफ्ज दौलत का मतलब लिया जाता है मालो जर, जबकि दौलत का मतलब है हुकूमत, ममलुकत। आपके करेंसी नोट पे लिखा नहीं होता बैंक दौलत पाकिस्तान, जी दौलत मुश्तरका। दौलत मुश्तरका का मतलब है कॉमन वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी मुख्तलिफ नेशंस की हुकूमत। अरबी में इसके लिए माल है, सरवत है। सरवत लोगों ने नाम ही ने। हाँ जी, दौलत भी नाम है। स्कूल में हमारा चौकीदार दौलत हुआ करता था, जब मैं बिल्कुल छोटा सा 4.25 साल का था, मुझे याद है। उदों दी भी गल याद है। जी जी, हमारा पहला चौकीदार वो होता था। और उस चौकीदार ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ। सर ये कित्थों दी वारदात है? कॉन्वेंट की। वो एडे छोटे से तुहानू दाखिल कराता। जी, हॉस्टलों में, बोर्डिंग हाउसेस में भेजा जाता है। पता तुहानू क्यों कराया उन्होंने? क्यों जी? जदों औलाद तंग कर दे, इंतहा कर दे ना, फिर कर देंगे हौसला जी के जाओ छोड़ दो। ये बड़ी हद तक दुरुस्त है। मैं बहुत शरीर हुआ करता था। था से क्या मुराद से? अच्छा, ये करना है कि नहीं? ਇਹ ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਟਲ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। फिर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। आप भी हॉस्टल में गए हैं निडाल साहब? हाँ जी बिल्कुल गए। सफेदीकरण। एक लफ्ज है सूफी, जी स्वाद वाओ फे छोटी है। मौलाना शिबली नोमानी का इस्तदलाल ये है कि ये स्वाद से नहीं, सीन से है सूफी। और ये ग्रीक वर्ड है, सोफिस्ट से आया है। और सोफिस्ट जो है वो थे जो इल्म दानिश की बातें किया करते थे। सर फिर कोई वजह तो होगी जो ये स्वाद से शुरू हुआ है। अरब्स की वजह से, क्योंकि अरब लोग भी बड़े अक्लो खिरत वाले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी दानाई की बातें करते हैं। और आमतौर पर वो अजीब सा चोगा पहना करते थे। उनका चोगा ऊनी, वो हर मौसम में, सर्दियां हो गर्मियों, वो वही मोटा कपड़ा पहना करते थे जो सूफ कहलाता है। स्वाद से सूफ, सूफ कॉटन को कहते हैं। जो खद्दर होती है ना, मोटी खुरदरी, उसको सूफ कहते हैं। तो सूफ से ये स्वाद वाला सूफी चलने लगा। आड़ू आपने कभी वो पहना सफूफ? सूफ नहीं, केड़ा होंदा? ओ सूफ। मैंने 1-2 दफा पहना जब मैं अरबों में था। दूरों लगता सी बिल्डिंग टूरी आ रही। अच्छा, आपका भी इसमें कोई लगाव है ये जो